دوستو چین ایک نئی اور بڑی بغیر پائلٹ کے زیر آب گاڑی یعنی کہ UUV تیار کر رہا ہے جو چین کی سپتمبر میں ہونے والی پریڈ میں دنیا کے سامنے پیش کی جائے گی۔ یہ خبر 16 اگست 2025 کو اس وقت سامنے آئی جب بیجنگ میں پریڈ کی تیاریوں کے دوران اس گاڑی کی تصاویر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شائع کی گئی۔ اسے دیکھ کر فوجی ماہرین اور تجزیہ کاروں میں بحث چھڑ گئی ہے کیونکہ یہ گاڑی روس کے پوسائیڈن نیوکلیئر ٹارپیڈو سے خاصی مماثلت رکھتی ہے۔ یہ چین کی بحریہ پیپلز لبریشن آرمی نیوی کی جانب سے ایک ایسی پیش رفت ہے جو بحری جنگ کے مستقبل اور چین کی فوجی طاقت کو عالمی سطح پر مزید نمایاں کر سکتی ہے۔ یہ نیا ہتھیار ایک ایکسٹرا لارج ان مینڈ انڈر واٹر وہیکل ہے جسے AJX002 کا نام دیا گیا ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق اس کے علاوہ اس سے بھی بڑے سائز کی 2 گاڑیاں بھی دیکھی گئی ہیں۔ اس گاڑی کی لمبائی تقریباً 18 سے 20 میٹر اور اس کا ڈایا میٹر 1.5 میٹر تک ہے۔ اس کا ڈیزائن ٹارپیڈو جیسا ہے اور اس میں پمپ جیٹ پروپلشن سسٹم لگا ہوا ہے جو اسے تیز رفتار حرکت دینے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کرین کے ذریعے لے جانے کے لیے لفٹنگ لگز بھی ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے ماڈیولر طریقے سے بنایا گیا ہے تاکہ اسے آسانی سے منتقل کیا جا سکے۔ پریڈ کی تیاریوں کے دوران کم از کم 6 ایسی UUV دیکھی گئیں جن میں سے 4 AJX002 ماڈل کی تھی اور 2 بڑے سائز کی تھی جن کا ڈایا میٹر 2 گنا تھا۔ یہ تعداد اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ چین اس پروگرام کو بڑے پیمانے پر تیار کر رہا ہے۔ ماہرین نے نوٹ کیا ہے کہ پمپ جیٹ سسٹم عام طور پر تیز رفتار کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہ کم رفتار پر زیادہ مؤثر نہیں ہوتا۔ اس سے سوال اٹھتا ہے کہ اس گاڑی کی توانائی کا ذریعہ کیا ہے۔ اس میں وینٹیلیشن ماسٹ یعنی کہ ہوا کے لیے پائپ کی عدم موجودگی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈیزل سے چلنے والا نظام نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے امکان یہی ہے کہ یہ گاڑی نیوکلیئر پروپلشن یعنی جوہری توانائی سے چلتی ہے۔ اس کے سائز اور ڈیزائن کی وجہ سے اسے روس کے پوسائیڈن سے تشبیہ دی جا رہی ہے اور ماہرین یہ قیاس کر رہے ہیں کہ یہ جوہری یا روایتی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ابھی تک اس گاڑی کے تجربات یا تعیناتی کے بارے میں کوئی مصدقہ معلومات نہیں آئی ہیں لیکن کئی ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ چین نے چھوٹے زیر آب خود کار نظاموں جیسے کہ HSU-001 سے لے کر بڑے تحقیقی جہازوں جیسے کہ بلو ویل تک اس شعبے میں مسلسل سرمایہ کاری کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق AJX002 میں ایک ڈسپوزیبل نیوکلیئر ری ایکٹر ہو سکتا ہے جو اسے 30 ناٹ سے زیادہ رفتار پر 200 گھنٹوں تک چلا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ ری ایکٹر سمندر کی تہہ میں ڈوب جاتا ہے اور گاڑی بیٹری کی طاقت پر چلتی ہے۔ چینی نیوکلیئر سائنسدان لکھتے ہیں کہ یہ نظام روس کے پوسائیڈن سے کافی مختلف ہے۔ ان کے مطابق یہ کوئی تباہ کن ہتھیار نہیں ہے بلکہ ایک لچکدار ہتھیار ہے یا جاسوسی کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ روس کے پوسائیڈن کے مقابلے میں جو 2018 میں متعارف کرایا گیا اور جو 100 میگا ٹن تک کے جوہری وارہیڈ کو سمندر کے پار لے جا سکتا ہے، چین کا یہ نظام ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ پوسائیڈن کا مقصد بنیادی طور پر ساحلی شہروں اور بحری بیڑوں کو نشانہ بنانا ہے جبکہ چین کا نظام مختلف کردار ادا کر سکتا ہے جیسے کہ روایتی لڑائی، طویل عرصے تک جاسوسی یا جوہری حملے کی صلاحیت۔ اگرچہ پوسائیڈن ایک بڑے پیمانے پر تباہی کا ہتھیار ہے لیکن چینی ذرائع اپنے نظام کو ایک ورسٹائل ٹول کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تاہم مغربی ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ اسے جوہری ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی تکنیکی صلاحیت موجود ہے۔ اس UUV کی عالمی اثرات بہت اہم ہیں۔ اگر یہ جوہری صلاحیت رکھتی ہے تو یہ چین کے دفاعی ڈھانچے میں ایک غیر معمولی اضافہ ہوگا جو امریکی اور اس کے اتحادیوں کی بحری منصوبہ بندی کو پیچیدہ بنا سکتا ہے۔ فوجی نقطہ نظر سے یہ اہم بحری بیڑوں اور ساحلی ڈھانچوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے جس سے مخالفین کو نئی اینٹی سب مرین دفاعی حکمت عملی بنانے کی ضرورت پڑے گی۔ جغرافیائی طور پر یہ چین کے اس عزم کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ اپنے دفاعی نظام کو بیلسٹک میزائلوں اور آبدوزوں سے آگے بڑھائے اور امریکی بحری بالادستی کو چیلنج کرے۔ پریڈ میں کئی ایسی وہیکلز کی موجودگی سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ چین اسے بڑے پیمانے پر تیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے نہ کہ صرف ایک پروٹوٹائپ بنانا چاہتا ہے۔ یہ انکشاف ایک واضح پیغام دیتا ہے کہ چین اپنی زیر آب جنگی صلاحیتوں کو تیزی سے بڑھا رہا ہے۔ اگرچہ AJX002 کے مکمل آپریشنل تفصیلات ابھی واضح نہیں ہیں لیکن اس کی موجودگی ہی اس بات کی علامت ہے کہ چین ایسی ٹیکنالوجیز تیار کر رہا ہے جو بحر الکاہل اور اس سے باہر کی فوجی حکمت عملیوں کو بدل سکتی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبسکرائب فار مور۔